وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. تیسری آیت، 3 آیتیں جب پڑھیں، قال الرافضی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيْنَ خِلَافَتُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ. ان میں تورات والی کون سی ہے؟ یہ تو تم نے قرآن کی پڑھی. یعنی اس نے بھی پورا درپے تھا کہ کہیں سے گنجائش ملے. تو اب اس جواب پر اس نے نقد وارد کیا پہلی بار کہ تم نے خود کہا کہ صرف قرآن میں نہیں، تورات، زبور، انجیل میں ہے، تو آیتیں تو قرآن کی پڑھ رہے ہو. کہاں ہے ان چاروں کی خلافت؟ تورات میں اور انجیل میں. قال لہو جعفر، آپ نے فرمایا سنو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، آگے مانا کیا ابو بکر اشداء علی الکفار عمر بن الخطاب رحماء بینہم عثمان بن عفان تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا علی بن ابی طالب. چاروں سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذالک ما صالحہم فی التورات وما صالحہم فی الانجیل. کہا یہ ہے تورات، یہ ہے انجیل. اب اس کے بعد ابھی مناظرہ جاری تھا. قال الرجل یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فی القرآن قال نعم. یعنی یہ وہ میں اختصار سے کر رہا ہوں کہ یہ چاروں کی جب انہوں نے شان بیان کی کہ اس طرح آئیں گے قیامت کے دن، اٹھیں گے کہ سب سے پہلے زمین سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ پاک سے نکلیں گے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر پہ ساتھ اٹھیں گے. یہ میدان محشر کا منظر. پھر کہا کہ ینادى مناد این عمر بن الخطاب فیجیء عمر واوداجہ تشخب دما. عمر فاروق آئیں گے اور رگوں سے خون بہ رہا ہوگا. پھر ثم یؤتی عثمان بن عفان واوداجہ تشخب دما، وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون بہ رہا ہوگا. ثم یدعى علی بن ابی طالب فیاتی واوداجہ تشخب دما، وہ آئیں گے اور ان کی رگوں سے بھی خون شہادت کا بہ رہا ہوگا. اب ایسی صورتحال میں وَيُوقَفُ أَمَامَ الْعَرْشِ، فرمایا ان لوگوں کی جلوہ نمائی بڑی عظیم ہوگی قیامت کے دن. یہاں اس نے سوال کیا یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فی القرآن، یہ قرآن میں جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ قال نعم، ہاں قرآن میں ہے. علم اہل بیت ہے. قال اللہ تعالی وَجِیءَ بِالنَّبِیِّین، قیامت کے دن لایا جائے گا نبیوں کو، وَالشُّہَدَاء، لایا جائے گا شہداء کو. کون؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. فرمایا یہ قرآن میں ہے، یہ ہے شہداء اولین جن کو لایا جائے گا. فقال الرافضی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایقبل اللہ توبتی مما کنت علیہ من التفریق بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی. یہ جو میں جرم کرتا رہا ساری زندگی کہ میں فرق کرتا رہا ان میں کہ یہ آپس میں مخالف ہیں، اور میں مولا علی کو سب سے افضل مانتا رہا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ مناظرے کا اختتام ہونے لگا ہے. قال نعم باب التوبہ مفتوح، کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے. فرا قسمت والا تھا کہ تو جعفر صادق کے متھے لگ گیا. انک لو مت وانت مخالف مت علی غیر فطرت الاسلام وکانت حسناتک مثل اعمال الکفار ہباء منثورا. اگر توبہ کیے تم مر جاتا تو کافروں کے ساتھ ہوتا جہنم میں، اور تجھے کسی نیکی کا ثواب نہ ملتا جیسے کافروں کو نیکیوں کا ثواب نہیں ملتا. لہذا توبہ کا دروازہ مفتوح ہے اور تم توبہ کر لو. یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ ہے، اور ہمیں شرف حاصل ہے، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ شاید اس صدی میں
پہلی بار یہاں ہی بیان ہو رہا ہوں، اور اس پر میں پیش کر کے قائم ہوں ان دلیلوں پر۔ انشاءاللہ یہ جو آ رہا ہے 23 فروری کا سیمینار عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باغ فدق سیمینار، یہ جو چوہڑوں سے باہر نکل کے پھدک پھدک کر رہے ہیں مینڈک، چینلوں پہ ہوں یا کہیں، باغ فدق کا مسئلہ انشاءاللہ پورا سیمینار اس موضوع پہ ہم کریں گے۔ باقی مسئلہ ابی طالب پر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو ایران تک سن رہے ہیں سارے کان کھول کے سنیں، اور جو ان کے پالتو ہیں وہ بھی سنیں۔ مجھے نہ دیکھو، یہ سنو، رب کعبہ کی قسم، جو میرا موقف ہے وہ میرا ہی نہیں، حافظ الحدیث کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں، شیر ربانی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں، وہ امام احمد رضا بریلوی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں، وہ مجدد الفیسانی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں، وہ چشتیوں کے سب سے بڑے پیر، پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان توسوی کا بھی ہے، وہ میرا ہی نہیں، وہ طحاوی کا بھی ہے، وہ طحطاوی کا بھی ہے، وہ اسقلانی کا بھی ہے، وہ قسطلانی کا بھی ہے، وہ امام مالک کا بھی ہے، وہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے، وہ امام حسن کا بھی ہے، وہ امام حسین کا بھی ہے، وہ صدیق اکبر کا بھی ہے، وہ مولا علی کا بھی ہے۔ وہی بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، اور وہی بات رب کے قرآن میں آئی ہے۔ میرا مسئلہ ہوتا ذاتی کوئی بات نہیں تھی، مجھے کوئی 1000 گالیاں دے، جیسے ہر کسی برے سے گالی لینا یہ تو میرا ہی حصہ ہے۔ اب کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ حملہ 14 صدیوں پہ ہے کہ جو ابو طالب کو کافر مانے وہ کافر ہے۔ اس سے مسلمانوں کی 14 صدیوں پہ فتویٰ لگ رہا ہے، داتا صاحب پہ لگ رہا ہے، خواجہ صاحب پہ لگ رہا ہے، شاہ سلمان توسوی پہ لگ رہا ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی پہ لگ رہا ہے، ہزارہا فقہا، ہزارہا صوفیاء، ہزارہا مفسرین محدثین، کوئی شعبہ ہے ہی نہیں امت کا جنہوں نے یہ موقف نہ اپنایا ہو۔ اور اب یہ کیا پدی کا شوربہ منہ اٹھا کے سارے بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے۔ چواں کرمے کے در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس، لہذا میں علل اعلان ان کو طلب کر رہا ہوں، اپنا سب سے بڑا معین کریں اور میرے سامنے بیٹھ کے لائیو بتائیں کہ ان کی دلیل کیا ہے۔ اگر یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے میں چھوڑوں گا پھر بھی نہیں، میرے پاس ہزارہا دلائل ہیں، اور میں اگر پیش کرتا رہوں تو 5 مہینے لگ جائیں گے، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کیا پدی کا شوربہ، یہ سارے قیاسات فاسدہ، جہاں آیت ہو مقابلے میں قیاس نہیں آتا، جہاں حدیث ہو مقابلے میں قیاس نہیں آتا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو سمجھائی یہ تھا، فرمایا اگر عقل کی بات کریں قیاس کی تو پھر تو ہمیں مسا موزے کے نیچے کرنا چاہیے جہاں مٹی لگتی ہے، لیکن ہم نیچے نہیں کرتے، اوپر کرتے ہیں، کیونکہ شریعت نے اوپر کہا ہے۔ جو روافض سے چاٹ کے اور پھر آج پورے اسلام پر آ کر حملہ کر رہے ہیں، ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کوئی گدی نشین نہیں، میں پیر نہیں، میں کوئی پورا عالم بھی نہیں، لیکن میں چوکیدار میں ضرور ہوں۔ مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرے ایک بھی ہاتھ نہ چومے، خدا کی قسم مجھے کوئی خطرہ نہیں، ایک بندہ بھی میرا جلسہ سننے نہ آئے، مجھے کوئی خطرہ نہیں، ایک بھی میرا شاگرد نہ بنے، مگر میں قیامت کے دن شرمندہ ہو کے نہیں جانا چاہتا کہ تم تھے اور دین پر حملہ ہوا اور تم صرف اس لیے چپ رہے کہ مقبولیت میں فرق آ جائے گا، لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے۔ اب وہ بگوڑے کہہ رہے ہیں کہ اشرف جلالی کا بائیکاٹ کرو، تو ہمیں ایسے بائیکاٹ جوتے کی نوک پر، امریکہ جیسے کروڑوں ہمارے جوتے کی نوک پر، ہم غلام اہل نبی کے،
ہم غلام اصحاب نبی کے. خدا کی قسم اگر دل نے آل نبی سے پیار نہ کرنا ہوتا تو کتوں کے آگے ڈال دیتے. ہمیں ایسے دل کی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر مختار سقفی جیسے لوگ جو آل کو بہانہ بنا کے اسلام پہ حملہ کر جائیں اور داتا صاحب کے نام پہ سواریاں بٹھا کے گامے شاہ جا اتاریں، ہم ان کی دھاندلی نہیں چلنے دیں گے اور ان کا انشاءاللہ پورا حساب ہوگا. آپ بیدار رہیں، تیار رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.